ممتاز سعودی عالم ابو عبد الرحمن محمد عریفی کہتے ہیں کہ میں یمن گیا اور شیخ عبد المجید زندانی سے ملا، جو جید عالم دین اور قرآن کریم کے علمی اعجاز اور سائنسی تجربات جو قرآن کریم کی تصدیق کرتے ہیں ان پر مامور ہیں، اور شیخ نے اس پر کافی کام کیا ہے۔ میں نے شیخ سے پوچھا کہ کوئی ایسا واقعہ کہ کسی نے قرآن کریم کی کوئی آیت سنی اور اس نے اسلام قبول کیا ہو۔ شیخ نے کہا کہ بہت سے واقعات ہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے بھی کوئی ایک آدھا واقعہ بتا دے۔ شیخ کہنے لگے کہ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، میں جدہ میں ایک سیمینار میں شریک تھا۔ یہ بایولوجی اور اس علم سے جو نئے انکشافات ہوتے ہیں ان کے متعلق تھا۔ ایک پروفیسر امریکی تھا یا جرمن، اب شیخ عریفی بھول گئے یا ان کا وہم ہے، کہنے لگے کہ تحقیق پیش کی کہ انسانی اعصاب جس کے ذریعے ہمیں درد کا احساس ہوتا ہے ان کا تعلق ہمارے جلد کے ساتھ ہے۔ پھر اس نے مثالیں دیں کہ مثال کے طور پر جب انجیکشن لگتا ہے تو درد کا احساس صرف جلد کو ہوتا ہے، اس کے بعد درد کا احساس نہیں ہوتا۔ اس پر پروفیسر کی باتوں کا لب لباب یہی تھا کہ انسانی جسم میں درد کا مرکز اور درد کا احساس صرف جلد تک محدود ہے۔ جلد اور چمڑی کے بعد گوشت اور ہڈیوں کو درد کا احساس نہیں ہوتا۔ شیخ زندانی کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا اور کہا کہ پروفیسر، یہ جو آپ نئی تحقیق لے کر آئے ہیں، ہم تو 1400 سال پہلے سے آگاہ ہیں۔ پروفیسر نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نئی تحقیق ہے جو تجربات پر مبنی ہے، اور یہ تو 20-30 سال پہلے تک کسی کو پتا نہیں تھا۔ شیخ زندانی نے کہا کہ ہم تو بہت پہلے سے یہ بات جانتے ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ کیسے؟ شیخ نے کہا کہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے، جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے، جب ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکتے رہیں۔ یقیناً اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 56۔ یعنی کہ جب اہل جہنم کی جلد اور کھال جل جائے گی تو اللہ نئی جلد اور کھال دے دے گا تاکہ نافرمان لوگ عذاب کا مزہ چکتے رہیں۔ معلوم ہوا کہ درد کا مرکز جلد ہے۔ شیخ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت پڑھی اور ترجمہ کیا تو وہ پروفیسر سیمینار میں موجود ڈاکٹرز اور پروفیسر سے پوچھنے لگا کہ کیا یہ ترجمہ صحیح ہے؟ سب نے کہا ترجمہ صحیح ہے۔ وہ حیران و پریشان ہو کر خاموش ہو گیا۔ شیخ زندانی کہتے ہیں کہ جب وہ باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ وہ نرسوں سے پوچھ رہا تھا جو کہ فلپائن اور برطانیہ سے تعلق رکھتی تھیں کہ مجھے اس آیت کا ترجمہ بتاؤ۔ انہوں نے اپنے علم کے مطابق ترجمہ کیا۔ وہ پروفیسر تعجب سے کہنے لگا سب یہی ترجمہ کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے قرآن کا ترجمہ دو۔ شیخ کہنے لگے کہ میں نے اسے ایک ترجمے والا قرآن پاک دے دیا۔ شیخ زندانی کہتے ہیں کہ ٹھیک 1 سال کے بعد اگلے سیمینار میں مجھے وہی پروفیسر ملا اور کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور یہی نہیں بلکہ میرے ہاتھ پر 500 افراد نے اسلام قبول کیا ہے۔ سبحان اللہ! اے میرے اللہ، میرے سینے میں قرآن کو محفوظ کر دے اور میری زبان پر قرآن کی تلاوت ہو، اور میرا اخلاق قرآن ہو، اور میرا علم و عمل قرآن کے مطابق بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی۔ دوسرے لوگوں کی اصلاح کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔